السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ بنعمتہ تتم الصالحات، لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ قرآن کے موتی، پرلز آف قرآن۔ آج ہم اس میں سے پارہ نمبر 7 کریں گے، جس کا ٹاپک ہے سچ۔ حقیقت یہ ہے کہ ابھی تک تو ہم نے صرف زبان کے سچ کی بات سنی ہے، اور یہ لفظ کوئی ہمارے لیے نیا نہیں۔ اکثر ہی ہم یہ کہتے رہتے ہیں، سچ بولو، سچ کو آنچ نہیں، سچا بندہ اچھا ہوتا ہے۔ لیکن ہم اس بارے میں سچ کی تقریباً 6-7 مختلف قسمیں دیکھیں گے کہ جن کو شاید کبھی ہم نے سوچا بھی نہیں کہ یہ بھی سچ کی کوئی قسم ہے، اور ساتھ ہی ساتھ پھر ہم اپنا محاسبہ بھی کریں گے کہ میں کہاں کھڑی ہوں۔ تو تزکیہ سیریز میں پارہ نمبر 7، سچ کی نظر، اور اللہ ہمیں سچوں میں کر دے۔ ہمارا ہدف کیا ہے اس کو پڑھنے کے بعد؟ کہ پوری طرح سچ پہ کاربند رہنا ہے۔ اور پھر ہم دیکھیں گے کہ سب سے پہلی آیت جو اس بارے میں، وہ سورۃ مائدہ کی آیت 83 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ کی بات کر کے ایک ایسے گروہ کی بات کی جنہوں نے سچ کو پہچان لیا اور ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ حبشہ سے آیا ہوا 70 لوگوں کا گروہ اس کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ مما عرفوا من الحق، تو حق کو پہچان کر آنسوں کا آ جانا یہ کسی بھی ایک انسان کی زندگی کا بہت ہی پیارا حسن ہوتا ہے۔ ہم سب بھی روتے ہیں، لیکن کس بات پہ روتے ہیں؟ یہ ہم سب اپنے آپ سے پوچھیں۔ تو سچ کو پہچاننے والوں کا ذکر، پھر آیت 85 میں سچ پر زندگی گزارنے والوں کا مقام ہے، اور آیت 87 سے 88 میں اللہ کے حلال کو حرام بنانا، گویا کہ سچ کو جھوٹ بنانا ہے۔ پھر اگر ہم دیکھیں تو آیت 89 میں جھوٹی قسموں سے منع کیا گیا ہے، اور آیت 90 سے 92 میں باطل چیزیں، وہ جو حق سے دور کرتی ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی حدوں کو پامال کرے گا اسے برابر بدلہ ملے گا، اور تھوڑی لیکن طیب پاک چیز ہوگی تو اس میں برکت زیادہ ہوگی، بہت اور خبیث چیز کی نسبت۔ اگر دیکھا جائے تو ہم ان چیزوں پہ اپنے آپ کو پرکھیں تو ہماری زندگی میں اس قسم کی بہت ساری مثالیں موجود ہیں۔ ہم چھوٹی چھوٹی بات پہ سچ کو پیچھے کر دیتے ہیں، جھوٹ ہماری زندگی میں عام آتا ہے، اور پھر جتنا زیادہ ہم ان چیزوں کو ڈیفینڈ کرتے ہیں ہم اتنے ہی اندر سے غیر مطمئن ہو جاتے ہیں۔ اور آیت 93 خوبصورت آیت ہے، جس کی بنیاد پر ہم دیکھتے ہیں کہ انسان دنیا کے سب سے بڑے سچ کو کیسے پاتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ کأنک تراہ، احسان کی یہ کیفیت کہ اللہ اس کو دیکھ رہا ہے۔ اور آیت 95 میں بتا دیا کہ جو اللہ کی حدوں کو پامال کرے گا اس کو برا بدلہ ملے گا۔ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ الحق ہے، اس کو مان کر اس کی باتوں کو مانا جائے۔ اور طیب اور خبیث کا فرق ہمیں آیت 100 میں ملتا ہے، اور 101 میں پتہ چلتا ہے کہ ہمیں دین کے ساتھ سچا تعلق قائم کرنا چاہیے۔ صرف سوالات پوچھ کر ہی دین حاصل نہ کرو، بلکہ اس کے لیے دل کی سچائی کے ساتھ محنت کرنے کی نیت بھی کرو۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 102 سے اگلی چند آیات میں مشرکین مکہ کے وہ جھوٹ ہیں جو انہوں نے اللہ کی مخلوق کے بارے میں بولے تھے، یعنی وہ جانور جو اللہ نے حلال کیے، انہوں نے اپنی مرضی سے جھوٹ بولتے ہوئے ان کو اپنے اوپر حرام کر لیا۔ پھر آیت 104 میں باپ دادا کی اندھی تقلید کی مذمت ہے، جو بہت سارے لوگ اپنے اوپر فرض کر لیتے ہیں، حالانکہ وہ بھی خود دین کے ساتھ مخلص نہیں ہوتے۔ اور پھر آیت 105 میں پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے صاف صاف بتا دیا، یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے ایمان والو اپنی فکر کرو، اگر تم ہدایت پر آنا چاہو تو دنیا کی کوئی طاقت تمہیں اس سے روک نہیں سکتی۔ ہم عموماً لوگوں کو قصوروار ٹھہراتے ہیں، اپنی بے دینی کے، اپنی گمراہی کے، حتیٰ کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کے بارے میں مائیں کہتی ہیں یہ نماز نہیں پڑھنے دیتے، ان کی وجہ سے میرے ساتھ یہ ہوتا، وہ ہوتا اور یہ ہوتا۔ تو یاد رکھیے یہ بھی ایک قسم کا الزام ہوگا۔
پھر آیت 106 سے 107 میں ہم سچی وصیت اور حق بات کے بارے میں ایک واقعہ پڑھیں گے، اور آیت 109 میں تو ایک ایسے سچ کی بات ہے کہ جس دن انبیاء کرام بھی پریشان ہوں گے، جب ان سے ساری زندگی کی باتوں کا حساب لیا جائے گا۔ کوئی بندہ اس دن جھوٹ نہیں بول سکے گا، اور ہمارے پیارے نبی ایسی ہی آیات پر رک کر روتے بھی تھے اور غور و فکر بھی کرتے تھے۔ بعض اوقات دیکھا گیا کہ اس قسم کی آیات پہ پوری رات ہی کھڑے ہو کر احساس کرواتے رہے اس بات کا کہ حقیقت یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے آگے جب اپنے آپ کو لے کر چلتا ہے تو پھر اس کا حق یہ ہے کہ اس کو ہر چیز میں اپنے پاس محسوس کریں۔ انبیاء کرام ہمیشہ دعوت کا حق ادا کرتے تھے، لیکن لوگ دعوت کو نہ مانیں تو انبیاء کرام کو اس بات کا بھی غم ہوتا تھا کہ ایک تو کل ان کے ساتھ برا ہوگا اور دوسرا کل ہم سے حساب لیا جائے گا۔ اور پھر آیت 110 سے آگے چند آیات میں افراط اور تفریط سے بچتے ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا سچا مقام پیش کیا گیا، یعنی غلوف کو چھوڑو، ان کے بارے میں ادھر کی باتیں ادھر اور ادھر کی نہ کرو ادھر، بلکہ جو ان کی اصل حیثیت تھی اس کو لاؤ۔ اور پھر سورۃ مائدہ کے آخر تک حضرت عیسیٰ اور ان کی والدہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ حق کھول کر رکھ دیا کہ کوئی قوم کسی کو کتنا ہی کیوں نہ پوجنے لگے، اسے اللہ یا اللہ کا بیٹا ہی کیوں نہ کہنے لگے، لیکن اللہ کے سامنے وہ بھی بے بس ہے۔ قیامت کے دن ان سے بھی زندگی بھر کے معاملات کا سوال کیا جائے گا۔ ذرا سوچئے کہ حضرت عیسیٰ سے اگر سوالات ہوں گے تو پھر آپ کا میرا کیا حال ہوگا؟ اللہ ہمارے لیے آسان معاملہ کرے۔ اللہ محاسبنا حسابیں یسیرا۔ اور اس کے بعد پھر سورت کے آخر میں آیت 118 119 میں اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ سچوں کو ان کا سچ فائدہ دے گا، یعنی گویا کہ سورۃ المائدہ میں اتنی خوبصورت آیات سچ سے متعلق ہیں، اتنے مختلف قسم کے موضوعات ہیں کہ جس کو ہم سچ کے اوپر لا سکتے ہیں۔ اور پھر ہم دیکھیں گے کہ جب سورۃ الانعام شروع ہوتی ہے تو بالکل آغاز میں ہی چند آیتیں ایسی ہیں جو بندے کو سچی زندگی بسر کرنا سکھاتی ہے، اور پھر سورۃ الانعام جو اس پارے کے اندر ہے اور کچھ حصہ اس کا اگلے پارے میں، ان سب کا ایک ہی موضوع ہے کہ سچے رب کو مان جاؤ، توحید کے دلائل پر غور کرو، اور باطل رسومات اور باطل چیزیں جو انسانوں نے خود اپنی گردنوں میں ڈال رکھی ہیں، ان سے اپنے آپ کو دور کر لو۔ اور بات بھی یہی سچ ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا سچ ہے کہ کل تمہیں قیامت کے دن اللہ کے سامنے اکیلے اکیلے پیش ہونا ہے، فرادا۔ جیسے دنیا میں اکیلے آئے تھے، اللہ تعالیٰ کے سامنے بھی اکیلے ہی جاؤ گے۔ پھر آیت 15 سے 17 میں دنیا کے سب سے بڑے سچ کی دلیل دی کہ اگر اللہ تم پر رحم کرنا چاہے تو کوئی طاقت تمہیں روک نہیں سکتی۔ گویا کہ باپ دادا کی اندھی تقلید کی مذمت کے بعد اللہم لا مانع لما آتیت ولا موتی لما منعت ولا ینفع ذا الجد منک الجد، یعنی اللہ کے ہاتھ میں ہے سارے خزانے، وہ دینا چاہے تو کوئی روک نہیں سکتا، اور وہ روک لے تو کوئی چھین نہیں سکتا۔ ساری دنیا کے در پھر لو، ہر دروازہ کھٹکا لو، تمہیں وہاں سے کچھ نہیں ملے گا۔ تو دنیا کا سب سے بڑا سچ توحید ہے، لا الہ الا اللہ، کوئی الہ ہے نہیں اللہ کے سوا۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہماری زندگیوں میں سچ داخل کر دے، ہماری زبانیں سچ بولنے لگیں، ہماری نیتیں سچی ہو جائیں، اور ہمارا دل اور دماغ سچ کے ساتھ اس طرح وابستہ ہو جائے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس سچ کی بنیاد پر اپنی سچی جنتوں میں ہمیں داخل کر دے۔ تو قیامت کے دن سچ فائدہ دے گا۔ تو گویا کہ آپ کہہ سکتے ہیں، یہ تو میں نے آپ کو ایک خلاصہ دیا نا، لیکن اگر ہم دوبارہ ذرا سا ان ڈیپتھ دیکھیں تو پارے کے آغاز میں جو آیات ہیں وہ خاص واقعے سے متعلق ہیں، لیکن اس میں ایک بہت بڑا سچ بیان کر دیا گیا کہ جس انسان کا دل اللہ سے جڑ گیا، اس انسان کے دل میں اللہ کی سچی محبت آ جاتی ہے۔
وہ انسان جس نے اللہ کی بات کو قبول کر کے اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا ہو، پھر یہ ہو نہیں سکتا کہ اس کی آنکھیں قرآن سن کر برسے نہ۔ ترا اعینہم تفیض من الدم، یعنی تم دیکھتے ہو کہ ان کی آنکھیں آنسوؤں سے چھلکتی ہیں، بلکہ آنکھیں ہی بہہ نکلیں، یہ نہیں کہ آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں۔ اگر آپ اس کو عربی سے اردو میں ٹرانسلیٹ کریں تو آپ کو کیا سمجھ آتا ہے؟ آنکھیں ہی چھلک پڑی، مبالغے کی حد تک رونے کی بات ہے۔ سوال لکھیے کہ ہماری آنکھوں سے آنسو کب نکلتے ہیں؟ آف کورس جب بات دل کو لگتی ہے، اچھی بات بھی اور بری بھی۔ وہ بات کسی کے تانے کی ہوتی ہے تو دل دکھ جاتا ہے اور آنکھیں چھلک پڑتی ہیں، اور اگر وہ بات تعریف کی ہو تو اس خوشی میں ہماری آنکھیں چھلک پڑتی ہیں۔ لیکن ایک جملہ بڑا بڑا کر کے لکھ لیجئے کہ جذبات کے بغیر آنسو نہیں آتے۔ آپ اس آیت پہ ذرا سا غور کیجئے۔ وہ لوگ جو قرآن پڑھ کر روتے ہیں، وہ اصل میں عملی طور پر اس بات کا ثبوت دیتے ہیں کہ ان کو اپنے رب کی بات سمجھ آ رہی ہے۔ اور یہ حق تو اتنا خوبصورت ہے کہ جب اس کی سچائی، اس کی معرفت دل میں آ جاتی ہے تو آنکھیں خود بخود برسنے لگتی ہیں۔ لیکن یہ آنسو ان کے نہیں جو ہر وقت اپنے غموں پر ہی روتے رہیں، اپنی ذات سے اوپر نہ اٹھ سکے، اپنی بیماریاں، اپنے دکھ ان کو رلائیں، اور اولادوں کے مستقبل کی فکر ان کو رلائے، لیکن وہ مستقبل قریب بعید نہیں، یعنی آخرت اتنا نہیں رلاتی جتنا ہمیں بچوں کی دنیا کا مستقبل رلاتا ہے۔ ہم سب اپنا محاسبہ کرتے ہیں، کب وہ آخری موقع تھا جب میں اللہ کے کلام کو سن کر روئی؟ کب تنہائی میں اللہ کو یاد کر کے روئی؟ کیا میں قرآن پاک ایسے پڑھتی ہوں کہ مجھے یہ لگے کہ مجھے یہ سمجھ آتا ہے؟ دیکھیے، جتنا قرآن کو پکڑیں گے، جتنا اس کے ساتھ وقت لگائیں گے، اتنی اس کے ساتھ اپنائیت محسوس ہوگی۔ لفظ اپنائیت کیا ہے؟ اپنا پن، اپنائیت، ہاں بالکل وہی لفظ ادھر بھی ہے۔ پھر آیت 85 میں جنتیوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان لوگوں نے صرف زبان سے کہا اور اللہ نے ان کو جنت دے دی، بما قالو۔ بہت بڑا الزام لگ سکتا ہے کہ تم تو کہتے ہو عمل سے جنت ملے گی، ان کے تو ایک قول پہ جنت مل گئی۔ تو سب جواب لکھیے کہ یہ قول ان کے اندر کی پکار تھا، اور یہ قول ان کے ارادوں کی پختگی کا اظہار تھا۔ یہ لوگ چاہتے تھے کہ جب اللہ کے سامنے کھڑے ہوں تو کہہ سکیں کہ اللہ تیری بات سن کر روتے تھے، اور اللہ ہمیں بھی رونا آ جائے۔ جتنا قرآن سے جذباتی تعلق ہوتا جائے گا اتنا روئیں گے۔ دیکھیے، بعض لوگ تو ایموشنل ہو کے ویسی بات پہ بات رونے لگتے ہیں نا۔ تو آج سے اپنے قرآن کے تعلق کو جذبات کی بنیاد پر لائیے۔ ابو بکر صدیق بہت رونے والے انسان تھے، رقیق القلب تھے۔ ایک موقع پر مکہ چھوڑ کر جانے کی نیت کر لی، کہا میں اب تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتا، تم نہ شکرے بھی ہو اور نہ قدرے بھی ہو۔ کتنوں کا بھلا کیا ابو بکر نے، غلاموں کا آزاد کروایا، ان کی مال سے مدد کی، لیکن لا الہ الا اللہ کہنے کی قیمت ہی یہ ہے کہ لوگ ستاتے تھے اور ستاتے رہیں گے۔ جب حضرت ابو بکر صدیق نے دیکھا کہ یہ کیا دیکھا، سوچئے کہ یہ لوگ اب مجھے ادھر اللہ کے نبی کا ساتھ دینے نہیں دیتے، تو سوچا کہ میں ان کا شہر چھوڑ دیتا ہوں۔ جب ابو بکر کے وہاں سے جانے کی خبر ہوئی تو بہت ہی شرمندہ ہوئے کہ لوگ ہمیں کتنا برا بھلا کہیں گے کہ اتنا نفیس اور اتنا کریم شخص ہماری باتوں سے اٹھ کر چلا گیا۔ خیر، ایک شخص نے جا کر کہا کہ آپ میری امان میں ہیں، آج کے بعد کوئی آپ کو کچھ نہیں کہے گا، اور خود جا کر حرم میں اعلان کر دیا کہ آج کے بعد کوئی ابو بکر رضی اللہ عنہ کی طرف انگلی نہیں اٹھائے گا۔ یہ اس دور کا رواج بھی تھا، جیسے آج کئی دفعہ لوگ انشورنس اور سیکیورٹیز لیتے ہیں۔ لوگوں نے کہا ٹھیک ہے، ہم انگلی نہیں اٹھائیں گے، لیکن ایک شرط ہے وہ پوری کر دیں، اور وہ یہ ہے کہ ابو بکر صدیق حرم میں آ کر نماز اور قرآن نہیں پڑھیں گے۔ کہا ٹھیک ہے، ہم بحث نہیں کرتے، لگا لو پابندی، اگر واقعی تمہاری انا کی تسکین ہے تو پوری کر لو۔
اور گھر کے ایک کونے کو مسجد کی شکل دی، اور رات دن ابو بکر رضی اللہ عنہ کے قرآن کی تلاوت کی آوازیں تھیں، کبھی نماز میں اور کبھی قرآن کی قرأت راتوں میں اور دن میں۔ تھوڑا ہی عرصہ گزرا کہ گلی محلے اور آس پڑوس والے مل کر آگے اور کہا کہ ابو بکر صدیق جائیے، آپ کو اجازت ہے، جہاں جا کر قرآن پڑھ لیجئے، لیکن آپ اپنے گھر میں نہیں پڑھ سکتے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یعنی ان کا سادہ قرآن پڑھنا بھی اثر کرتا تھا، کیونکہ عرب تھے، عربی تو سب کو آتی تھی، اور ظاہری بات ہے کہ سمجھ آئے گی تو روئیں گے۔ اپنے اوپر لیجئے، آج بھی تراویح پڑھی ہوگی، کل بھی پڑھی ہوگی، یا آج پڑھیں گے، کل پڑھی تھی۔ کتنا سمجھ آتا ہے آپ کو مجھے قرآن؟ ہم شاید درد سے رو رہے ہوں، تھکن سے رو رہے ہوں، بہت کم ہیں جو قرآن سے روتے ہوں۔ تو ابو بکر کی آواز میں اتنا سوز تھا، کیونکہ قرآن کے ساتھ اتنا گہرا تعلق تھا۔ ہم بھی اپنا محاسبہ کرتے ہیں، میری نمازیں مردہ تو نہیں، میرے قرآن کا کیا حال ہے؟ ایسا تو نہیں کہ وہاں جنت اور جہنم کی باتیں ہو رہی ہوں اور میں کسی اور ہی خیالوں میں ہوں، باتیں جنت کی ہوں اور میں رو رہی ہوں، اور جہنم کی ہو رہی ہیں اور میں ہنس رہی ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس قرآن سے محبت دلا دے۔ پھر آیت 87 اور اسے اگلی چند آیات میں دین اور دنیا کو ساتھ لے کر کیسے جیا جائے یہ سبق ملتا ہے۔ چند صحابہ نے اس بات کا ارادہ کیا کہ ہم کھائیں گے نہیں، پیئیں گے نہیں، صرف روزہ ہی رکھیں گے، ہم شادی نہیں کریں گے، کسی نے کام سوئیں گے نہیں۔ اللہ کے نبی تک جب یہ بات پہنچی تو آپ نے ممبر سجایا اور لوگوں کو کہا کہ لوگوں، تمہارے جسم کا بھی تم پر حق ہے، میں کھاتا بھی ہوں اور افطار بھی کرتا ہوں، میں شادیاں بھی کرتا ہوں اور سوتا بھی ہوں، عبادت بھی کرتا ہوں۔ آپ نے اسی طرح سے کچھ باتیں گنوائیں اور پھر کہا، تم میں سے جس نے میری سنت کو کافی نہ سمجھا اس نے ظلم کیا۔ آج ہمارے دور کا بھی یہی مسئلہ ہے۔ کچھ لوگ حلال چیزوں سے الگ ہو جاتے ہیں، کچھ اس لیے کہ وہم کا شکار ہو جاتے ہیں، کچھ اس لیے نہیں کھاتے کہ ہمارے جسم میں کچھ اس کا اثر نہ آ جائے، ہم کہیں دنیا دار نہ ہو جائیں۔ کچھ چیزیں رسومات کے نام پہ حرام کر دی، مثلا محرم کے مہینے میں شادی نہیں کریں گے، رمضان میں شادی نہیں کریں گے، خوشی نہیں منا سکتے کیونکہ فلاں اور فلاں فوت ہو گیا تھا، نیا کپڑا نہیں پہن سکتے، نئے گھر میں نہیں جا سکتے۔ کچھ لوگ سفر کے مہینے میں شادی نہیں کرتے۔ کچھ نے کچھ رنگوں کو حرام قرار دیا، مثلا دلہن کو سفید کپڑے نہیں پہنائیں گے، کالا جوڑا نحوست کی علامت سمجھتے ہیں۔ کچھ لوگ پتھروں سے شگون لیتے ہیں، اور اسی طرح کچھ لوگ کچھ چیزوں کو حرام کر لیتے ہیں تقویٰ کی بنیاد پر۔ ٹھنڈا پانی نہیں پیوں گی، جنت میں جا کر پیوں گا۔ تو لکھیے، اسلام ایسا تقویٰ نہیں چاہتا۔ اسلام کے ہاں تقویٰ کیا ہے؟ اللہ کی نعمتوں کا فرما برداری کے کاموں میں استعمال کرنا، خوب اچھا کھاؤ اور خوب اچھے کام کرو، خوب اچھا پہنو اور خوب اچھے کام کرو۔ اسلام ہمیں کوئی مصنوعی تقویٰ نہیں سکھاتا۔ اسٹرابریز نہیں کھانی، یہ اس میں یہ مسئلہ ہے۔ میں تو چند دن پہلے ایک عجیب سی بات پڑھی، حیران ہو گئی کہ کہیں کوئی فتویٰ تھا کہ اسٹرابریز مسلمانوں پہ حرام ہے، اور اس کو نعوذ باللہ زقوم کے ساتھ تشبیہ دی ہوئی۔ اللہ نوز دی بیسٹ۔ میں نہیں جانتی، میں نے نہیں کبھی ایسی باتیں سنی پہلے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ منہ شگافیاں بڑھتی ہی جا رہی ہیں۔ تو یاد رکھیے، پھر اسٹرابریز کو کیا کریں گے آپ؟ گلائیں گے؟ کون کھائے گا پھر غیر مسلم کھائیں گے صرف، یا پھر پھینکیں گے، یا جانور کھائیں گے؟ تو یہ سب مصنوعی تقویٰ ہے، آرٹیفیشل گاڈ فیئرنس۔ بعض لوگ اچھے کپڑے نہیں پہنتے، بعض سادگی کے نام پر حلال کو حرام کرتے ہیں۔ اب گرمیاں آ جائیں اور موٹے کپڑے پہنیں، شادی میں جائیں تو ایک عجیب سا کھدر کا جوڑا پہن کر جائیں کیونکہ سادگی اپنانی ہے۔ چاہے گھر میں 10 سوٹ پڑے ہیں ایک سے ایک خوبصورت، تو یاد رکھیے یہ درست نہیں ہے۔ آپ اچھے کپڑے پہنیں یا اچھے کپڑے نہ پہنیں، اچھے کھانے کھائیں یا چھوڑ دیں، ان سب باتوں کا کوئی تعلق تقویٰ سے نہیں ہے۔ تقویٰ تو یہ ہے کہ اللہ کی نعمتوں کو استعمال کرو اور اس کی فرما برداری کے کام کرو، خوب اچھا کھاؤ، خوب اچھا پہنو اور خوب اچھے کام کرو، پھر خود بھی کھاؤ، ملازموں کو بھی کھلاؤ۔
تو کسی چیز کو حرام سمجھنا یہ غیر فطری بات ہے۔ آج کے دور میں بہت سارے ینگ بچے شادی نہیں کرنا چاہتے، خام خواہ بیوی بچوں کی ذمہ داریاں پڑیں گی، پھر ان کو بھی کھلانا پڑے گا، تو یہ بھی تو وہ بھی۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تمہیں میری بات کو ماننا پڑے گا۔ تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں تو آیت 90 اور 91 میں شراب کی حرمت کی باتیں ہیں۔ عرب معاشرہ شراب کے نشے میں چور تھا۔ جیسے ہمارے ہاں پانی، کوک، فزی ڈرنکس پیے جاتے ہیں نا، وہاں شراب پانی کی طرح پی جاتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے انسانی فطرت کی رعایت کرتے ہوئے حکم دیا کہ کوئی بات نہیں، ایک دم نہیں چھوڑ سکتے تو آہستہ آہستہ چھوڑ دو۔ پہلے سورۃ نحل کی ایک آیت جس میں رزق حسنہ کو الگ کر کے شراب کو پیش کیا گیا، پھر اس کے نفع اور نقصان کو بنیاد بنا کر انسان کی فطرت کو زندہ کیا گیا، کیونکہ لوگ شراب کے نشے میں صدقہ بہت کرتے تھے، ایک دوسرے کے اونٹ ذبح کر کے اس کو غریبوں میں بانٹتے، بعد میں کہتے دیکھو چلو کوئی بات نہیں، شراب تو پی تھی لیکن ہم نے صدقہ بھی تو کیا، تو اسلام اس کی مذمت کرتا ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پیارے ساتھی دیے تھے، اتنا اچھا ان کا تزکیہ ہو گیا تھا کہ جو ہی کوئی حکم نازل ہوتا یہ عمل کرتے رہتے۔ کچھ لوگوں نے پہلی دفعہ پہ چھوڑ دی، کچھ پھر بھی پیتے رہے، اور اس طرح کچھ پہلے ہی درجے پہ بات مان لیتے ہیں، کچھ تھوڑی دیر بعد مانتے ہیں، اور پھر اینڈ پہ تو سب نے چھوڑ دی۔ حقیقت یہ ہے کہ آج بھی کوئی نیکی کا کام ہو، کسی کو کہیں یا اور کسی برائی سے روکے تو کچھ تو اشارے کے منتظر ہوتے ہیں کہ شکر ہے آپ نے ہمیں بتایا تو ہم ماننے کو تیار ہیں، اور کچھ لڑنے بھڑنے لگتے ہیں، فتنے کھڑے کرتے ہیں۔ اللہ آپ کو مجھے صحیح معنوں میں حق بات کرنے اور اس کو سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ شراب ہے تو فتنہ، ام الخبائث کہتے ہیں اس کو۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو اللہ کے نبی نے مجھے بھیجا، میں نے جا کر مدینہ شہر میں اعلان کروا دیا، پکار لگا دی کہ لوگوں شراب حرام ہو گئی ہے۔ بس اتنی بات کہنے کی دیر تھی کہ ہاتھوں سے جام گر گئے، اور مدینہ کی گلیوں سے کئی دن تک اس کی بو آتی رہی۔ کبھی آپ آیت 93 پہ غور کریں نا، خاص طور پہ اس کے آخری ٹکڑے پہ، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کیا وجہ تھی کہ لوگ کیوں اتنی جلدی بات ماننے کے لیے تیار ہو جاتے تھے۔ یہ کون سی قوت ہے کہ جس کے بعد اللہ کی بات کو سن کر ماننا آسان ہو جائے؟ تو اس کا جواب آیت 93 میں، ایمان، ایمان اور ایمان۔ ایمان شروع میں بہت چھوٹا سا ہوتا ہے، پہلے تقوی آتا ہے نا، تو اس سے انسان گناہ چھوڑتا ہے۔ انسان کو چلانے والی طاقت جس کی وجہ سے انسان بھاگنے لگتا ہے، آگے سے آگے جاتا ہے، اور جب ایمان قبول کرتا ہے اس وقت ایک چھوٹی سی کومپل کی طرح ہوتا ہے جو ہوا کے پہلے ہی جھونکے سے گر جائے گی۔ اسی لیے جو نیو مسلمز ہوتے ہیں نا، یہ بہت توجہ چاہتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کی طرح۔ ان کو بھی ڈر ہوتا ہے کہ کہیں ہم پرانی دنیا میں نہ چلے جائیں اور ہم کہیں لوگوں کے پریشر میں نہ آ جائیں، لیکن جب اللہ تھام لیتا ہے تو پھر کسی کا بھی کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا کوئی۔ اور اس طرح ہوتے ہوتے پھر تقویٰ بڑھتا ہی جاتا ہے اور بڑھتا ہی جاتا ہے، انسان اپنی اصلاح کرتا ہے اور پھر پیار اور شوق کے ساتھ اللہ کی عبادت کرتا ہے، نیکیاں شروع کرتا ہے، عمل صالح کرتا ہے۔ نماز کی سمجھ نہیں آتی پھر بھی پڑھو، خیالات آئیں گے ادھر ادھر توجہ جائے گی پھر بھی پڑھو، اور پھر ہوتے ہوتے عمل صالح بڑھتے جاتے ہیں تو ایمان بھی بڑا ہوتا ہے۔ وہ پتلی سی کومپل تھوڑی سی مضبوط ہونے لگتی ہے، اور پھر اعمال صالح بڑھتے ہیں، اور جتنا عمل صالح بڑھتا ہے ایمان اتنا بڑھتا ہے۔ یعنی ایک بڑا خوبصورت سا نظریہ۔ تو بات یہ ہے کہ ایمان سچائی ہے، جتنا آپ کا ایمان پختہ ہوگا اللہ آپ کو اتنا سچا کر دے گا، پھر نماز بوجھل نہیں لگے گی، پھر سچ بولنے کی عادت پڑ جائے گی، اور آہستہ آہستہ پھر انسان کو چھوٹی چھوٹی باتوں کی فکر لگ جائے گی کہ مجھے کوئی نیکی ضائع نہیں کرنی، اور اسی طرح کا تقویٰ بڑھتے بڑھتے انسان کی زندگی کا حصہ بن جاتا ہے، اور یہ تقویٰ انسان کے اندر اتنا خوف بھر دیتا ہے کہ پھر وہ صرف حرام سے نہیں، مکروہ سے بھی بچتا ہے، شبہ والی چیزوں سے بھی بچتا ہے۔
مثلاً آپ دیکھیے کہ سانپ کی تقریباً 2400 قسمیں ہوتی ہیں، اور ان میں سے صرف 200 قسم کے سانپ زہریلے ہوتے ہیں۔ تقریباً 2200 قسم کے سانپ کچھ نہیں کہتے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ دیکھتے ہیں کہ جو ہی سانپ کا نام آتا ہے تو ایک دم سانس اکھڑنے لگتی ہے۔ کوئی کہ پکڑو اس کو، دیکھو یہ ان میں سے ہے جو زہریلے نہیں ہوتے، کیا پھر بھی کوئی پکڑے گا؟ کبھی بھی نہیں پکڑیں گے، ہم تو اس سے بچیں گے۔ تو فاتقوا اللہ، پھر ہر گناہ کی چیز سے بچیے۔ خوف کے شبہ میں انسان کہ میں گناہوں میں نہ پڑ جاؤں، وہ ایسی چیزوں کو بھی چھوڑ دے جس میں رخصت موجود ہو، اور آہستہ آہستہ تقویٰ بڑھتا جائے گا تو زندگی میں اعمال صالح کے پھول اگتے جائیں گے۔ پھر وہ کیفیت آتی ہے کہ ایک انسان لوگوں کو دکھانے کے لیے نیکیاں نہیں کرتا، بلکہ صرف اور صرف اللہ کے لیے کرتا ہے۔ یہی سچ ہے، سارا سچ، سب سے بڑا سچ کائنات کا، کہ بندہ دنیا بنانے والے کو پہچان لے اور اپنے مقصد حیات کو پہچان لے، اور پھر اس کائنات کی حقیقت کو پہچان کر آخرت میں اس کے سامنے پیش ہونے کی تیاری کر لے۔ اگر ہمیں یہ 4 سچ سمجھ آ جائے نا تو یقین کیجئے کہ اس کے بعد اگلے رستے آسان ہو جائیں گے۔ پھر ہم اللہ کو پہچانیں گے، اس کے 99 نیمز ہمیں یاد ہوں گے، پھر ہم اس کو پا کر کبھی جھوٹ نہیں بولیں گے، پھر ہماری سوچ جھوٹی نہیں رہے گی، ہماری آنکھیں جھوٹ نہیں دیکھیں گی سنیں گی، زبانوں پہ جھوٹ نہیں آئے گا، کسی کو تانا نہیں دیں گے، کسی کے بارے میں بدگمانی نہیں کریں گے، الزام نہیں دیں گے، اور اس طریقے سے پھر انسان اپنی ہستی کو پہچانتا جاتا ہے۔ میں کتنا چھوٹا ہوں، اصل میں ایاک نعبد و ایاک نستعین دنیا کا سب سے بڑا سچ ہے۔ میں سب سے چھوٹی، میرا رب سب سے بڑا، اللہ اکبر و انی اصغر، اور 4 دن کی یہ دنیا ختم ہوگی، وہ دنیا جس کی یہ حیثیت مردہ بکری کے بچے سے بھی کم ہے۔ اللہ تعالیٰ اس دنیا کو اتنا حقیر کر کے اپنے نبی کے ذریعے سے پیش کرتے ہیں، تو آپ کو مجھے ہیڈ سٹارٹ دیا جا رہا ہے کہ واپس چلو اپنی روٹین پہ، اور اس طریقے سے تم اپنی زندگی میں سچ کا سفر شروع کرو۔ ہم اس دنیا کو ہمیشہ رہنے والی جگہ بنانا چاہتے ہیں، حالانکہ کائنات کا ایک اور سچ کیا ہے کہ آخرت کی اصل حقیقت کو پرکھو کہ وہاں رہنا ہے۔ جس کو آخرت سمجھ آ گئی وہ جھوٹ پر زندگی بسر نہیں کرے گا، پھر نیکیاں ہوں گی، پھر انسان آگے سے آگے بڑھے گا، اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ ایسی عبادت ہوگی جس میں گویا کہ وہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے، کأنک تراہ، حدیث آپ یہ بڑی معروف روایت سنتے ہیں۔ اور آیت 100 میں بتایا کہ تم جتنی زیادہ خبیث چیزیں جمع کر لو وہ پاک چیز کے برابر نہیں ہو سکتی۔ لیکن آج اس دنیا میں شور ہے، ہر بندہ اپنے آپ کو نمایاں کرتا ہے۔ آج کس کی عزت ہوتی ہے؟ جس کے پاس دولت ہے، جس کی گاڑی اچھی، جس کا گھر اچھا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم گندگی سے، حرام سے جتنا مرضی مال جمع کر لو، کل وہ تمہارے لیے وبال بنے گا۔ گلاب کی پتیاں اگر تھوڑی ہی ہوں، وہ اس کچرے کے ڈھیر سے زیادہ اچھی ہیں جس میں سے بدبو اٹھ رہی ہے۔ تو ذرا سا اپنا محاسبہ کرتے ہوئے آگے چلتے ہیں۔ کیا لوگوں کے بڑے گھر دیکھ کر میرا سانس رکتا ہے؟ کیا لوگوں کو بڑی بڑی گاڑیوں میں سے نکلتے دیکھ کر میں اپنے دل پر ہاتھ تو نہیں رکھ لیتی؟ کیا کسی کے ہاتھ میں مہنگی گھڑی دیکھ کر میری جان تو خشک نہیں ہوتی؟ یعنی اس طریقے سے ہم اپنا محاسبہ کریں کہ پھر کسی اور کو ہمارا حساب لینا ہی نہ پڑے، اور جتنا ہم خود اپنا حساب کرتے جائیں گے اللہ تعالیٰ ہمارا آسان حساب لے گا۔ پھر آیت 102 میں مکہ والوں کے کچھ وہمی باتوں کا ذکر ہے۔ اپنی مرضی سے جانوروں کو حرام کرتے، اس کی ڈیٹیلز ہیں ساری، لیکن بعد میں پھر خود بھی پریشان ہوتے، اب میں کیا کروں، میں کدھر جاؤں، کیا کروں؟ تو ان ساری باتوں کو پڑھنے کے بعد آپ کو مجھے بھی اپنے مسلمانوں میں اس وقت جو تعصبات پھیلے ہوئے ہیں نا، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو چند سوال کرتے ہیں خود سے محاسبے کے، آیت 104 پہ۔ کیا میں باپ دادا کے نام پر بغیر سوچے سمجھے
کچھ رسومات تو نہیں کرتی؟ جب میں دین کے نام پہ کوئی محفل منعقد کرتی ہوں تو کبھی میں نے سوچا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھیوں پر، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں نے یہ کام کیا؟ یعنی ریفرنس تو لیجئے، اور پھر ایک نقطہ لیجئے کہ اگر واقعی میرے ماں باپ نے لا علمی اور بھول پن میں کوئی کام کر لیا تو کیا علم آنے کے باوجود میں وہ کام کرتی رہوں گی؟ اور آیت 112 سے 115 جو اب سورت کے آخر کی آیتیں، شاید اسی وجہ سے اس کو مائدہ کہتے ہیں۔ جیسے بنی اسرائیل پر من و سلوہ اترا تھا، اسی طرح حضرت عیسیٰ کے ماننے والوں نے مائدہ یعنی دسترخوان کی فرمائش کی تھی۔ اب وہ اترا تھا کہ نہیں اترا تھا، ہمیں اسے کچھ لینا دینا نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے اس کے بارے میں بہت زیادہ کھول کر بات نہیں بتائی۔ اس کے بعد سورۃ الانعام ہے، پوری سورت کا خلاصہ معرفت باللہ۔ اللہ کرے کہ یہ قرآن پڑھ کر ہمارے دلوں کا تزکیہ ہو جائے۔ پہلی ہی آیت میں اندھیرے اور روشنی کا فرق ہے، اور روشنی کیا ہے؟ اللہ نور السماوات والارض، وہ رب جس نے پوری کائنات کو روشن کر دیا، ہدایت کا نور دیا، قرآن کا نور دیا، یہ ہے روشنیاں۔ اور ظلمات، نفس کے اندھیرے، معاشرے کے اندھیرے، خواہشات اور تمناؤں کے اندھیرے۔ جو لوگ حق کا انکار کرتے ہیں ان کو دنیا دار ہی نظر آتے ہیں، جب کہ خوبصورت عمارت دیکھتے ہیں تو اس کی پذیرائی کرتے ہیں، لیکن شاید ہی کبھی آسمان کو دیکھ کر اس کی تعریفیں کی ہوں، اس لیے کہ ہمیں وہ مفت میں مل گیا نا۔ تو آیت 32 میں دنیا کا جھوٹ نظر آ رہا ہے۔ اپنا محاسبہ کرتے ہیں، کیا میں اس دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کے معاملے میں کمی تو نہیں کر رہی؟ کیا میں جتنے گناہ کرتی ہوں ان کو اپنی کمر پر لادنے کے لیے تیار ہوں؟ کیونکہ حدیث سے پتہ چلتا ہے۔ کیا دنیا کو میں کھیل اور تماشا سمجھتی ہوں یا ابدی گھر سمجھتی ہوں؟ اللہ ہمارا معاملہ آسانیوں کا کر دے۔ اس صورت میں بار بار قیامت کے مناظر ہیں اور اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کی بات ہے۔ اگر آج اس دنیا میں ہی ہم وہاں کے تصور کر لیں گے تو امید ہے کہ وہاں اجنبیت محسوس نہیں ہوگی، اور اگر دنیا میں ہم نے اپنے آپ کو اس سے دور رکھا تو وہاں ہم حیران اور پریشان ہوں گے۔ آیت 74 سے اگلی چند آیتوں میں حضرت ابراہیم کا واقعہ ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ ہدایت کا عمر سے کوئی تعلق نہیں۔ بعض دفعہ اولادوں کو وہ بات پتہ چل جاتی ہے جو بڑوں کو پتہ نہیں ہوتی، تو یہ مت دیکھیے کہ کہنے والا کون ہے، یہ دیکھیے کہ وہ کہہ کیا رہا ہے، اور جو آپ کو رب کی طرف بلائے اس کی بات کو توجہ سے سنیے۔ کیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام چاند ستاروں کو دیکھ دیکھ کر رب کو ڈھونڈ رہے ہیں، لیکن اللہ نے پھر ان کی مدد بھی کر دی۔ تو اصل بات یہ ہے کہ سچ لے لیجئے، آپ اندر سے سچے ہوتے جائیں، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے راستے کھولتے جائیں گے۔ پھر آپ کے ارد گرد والے لوگ بھی آپ کے بارے میں کوئی ایسی بات نہیں کہیں گے کہ جو جھوٹ پہ مبنی ہو۔ جو بندہ سچ کے ساتھ جڑ جاتا ہے نا، اللہ کے ساتھ، اس کی زندگی پھر خوبصورت سے خوبصورت تر ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے، حق کے انکار سے بچائے، اس دنیا میں رہتے ہوئے قیامت کی فکر لگ جائے، اور دنیا کے جھوٹ آیت 32 سے جو ہمیں پتہ چلتے ہیں اس پہ غور کر کے اپنا محاسبہ کر سکتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ آیت 74 میں ہے، جس کا خلاصہ کیا ہے کہ بعض دفعہ اولادوں کو وہ بات پتہ چل جاتی جو بڑوں کو پتہ نہیں چلتی۔ ہر انسان فطرتاً اپنے رب کو پانا چاہتا ہے، اور فطرت کی پکار رب کے بن جائیں اس جملے میں چھپی ہوئی ہے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تڑپ رب کی تلاش میں دیکھی، سب چیزوں کو دیکھ کر باری باری کہا یہ رب ہے، یہ رب ہے، لیکن ایسی چیزیں، ان سب چیزوں کو چلانے والا رب میرا تو وہ مالک ہے۔ تو ہم نے یکسو بننا ہے، رب کے بن جائیں گے، خوشیاں نصیب میں آئیں گی، بامقصد زندگی ہوگی، لوگ ہمیں اچھے لفظوں میں یاد کریں گے، اور فطرت کی پکار اللہ اور بندے کے درمیان میں ہوتی ہے۔ اور آیت 93-94 میں نافرمانوں کی موت کا منظر ہے،
اللہ تعالی ہمیں برے انجام سے بچائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔